آج جی ملتان پریس کلب میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کیا ایفرٹس کر رہی ہے. پہلے فیصل آباد چیمبر اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور کل ملتان چیمبر اور ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور ان کے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں اور پاکستان کے جو اکنامک ایشوز ہیں ان کے اوپر ان سے بات چیت ہوئی اور ہم نے اشور کیا ہے ان کو کہ جو بھی ان کے ایشوز ہیں چاہے وہ ایف پی آر کے ہیں چاہے وہ کسی اور ادارے کے ہیں وہ حل کیے جائیں گے. اسپیشلی ملتان کلیکٹریٹ کے کچھ ایشوز تھے کسٹم کلیکٹریٹ کے اور کچھ بزنس کمیونٹی کو یہاں مسائل تھے ان کو حل کیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے جی آفٹر دی وزٹ آف چیئرمین بلاول بھٹو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کی وزٹ کیا انہوں نے, پھر زرداری صاحب نے ٹیکسٹائل ایپٹما کا وزٹ کیا لاہور میں اور فیڈریشن کا وزٹ کیا. اس کے بعد اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور جو بھی اکنامک ایشوز ہیں بزنس مین کے کمیونٹی کے ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کریں گے اور ان کو پیپلز پارٹی ہر طریقے سے سپورٹ کرے گی. دوسری جی کل بڑی ڈیٹیل میں چارٹر آف اکانومی پہ بات ہوئی جس پہ پیپلز پارٹی سکسیسو گورنمنٹس کے ساتھ یہ بات چیت کر رہی ہے کہ پاکستان کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے اور ساری پارٹیاں جو ہیں وہ چارٹر آف اکانومی سائن کریں اسی طرح جس طرح ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, کیونکہ پاکستان کو ایک روڈ میپ چاہیے اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک چارٹر آف اکانومی ساری پارٹیاں سائن نہیں کریں گی یہ روڈ میپ سکسیزفل نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامک ایشو اس وقت از دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو. انفلیشن پاکستان میں از ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, چاہے وہ ایک مڈل کلاس کا آدمی ہو چاہے وہ ایک لوور کلاس کا آدمی ہو یا کوئی امیر آدمی ہو, سب کو یہ اس وقت چیلنج ہے. اور جو انڈسٹری بند ہو رہی ہیں جو بزنس افیکٹ ہو رہے ہیں جس سے ان امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, ان ساری چیزوں کو ہم نے بڑا کمپریہنسولی ڈسکس کیا ہے اور فیصل آباد چیمبر نے بھی کچھ ہمیں سجیشنز دی ہیں. کل ملتان چیمبر سے بھی کافی اچھی ہمیں سجیشنز ملی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم ایون ود کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم امپلیمنٹ کریں اور ان کی ہیلپ جو بھی ہو سکتی ہے وہ ہم کریں تاکہ اکنامک سچویشن بہتر ہو, بزنس انوائرمنٹ بہتر ہو اور ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کریں گے. اور میں جی کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے الیکشنز کے اوپر کہ جی ہمارے الیکشنز ٹائم پہ ہوں, بیکاز الیکشنز کے بعد ہی اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان میں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اسٹیبلٹی آنا لانگ ٹرم از ویری ڈیفیکلٹ. تو اس پہ بھی ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں اور اس پہ جنرل بزنس کمیونٹی کا بھی یہی کنسنسس ہے کہ جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تب تک اسٹیبلٹی کمپلیٹلی آنا پاکستان میں بہت مشکل ہے. تو ہم الیکشنز پہ بھی کمیٹڈ ہیں مگر ایز وی سے کہ جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے ان کو صحیح کرنا ہے اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے اس کے اوپر, کیونکہ کئی دفعہ انہوں نے فائنانس منسٹر نے آ کے ہمیں یہ بریفنگ دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے حالات چھوڑ کے جائیں آگے کی گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کے لیے تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی رہے. اور ہم اب کلیکٹیولی سب یہ چاہتے ہیں کہ جی اکنامک اسٹیبلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار پاکستان. تو جی یہی میرا کچھ موقف تھا آپ کے لیے آج کے لیے. جی اگر کوئی سوال کرنا صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی معیشت آئی ایم ایف کی سانسوں کے ساتھ مشکوک ہے. ایک جانب تو یہ ہے پاکستان میں اس وقت جو یہ پولیٹیکل کرائسس آپ کے سامنے ہے, آخر پاکستان کی معیشت سر کس طرح سے ٹھیک ہوگی, اس کا بھی فارمولہ تو آپ دیں قوم کو. اور دوسرا عمران خان کو آپ نے اندر کر دیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی حال ضرورت نے کیا جو موجودہ صورتحال میں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں ایک تو جی جو میں نے آپ کو اکنامک سچویشن پہ ذکر کیا کہ اس میں اکنامک پالیسیز اور اکنامک اسٹیبلٹی یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے بعد ہی چیزیں جو ہیں نا وہ صحیح نظر آئیں گی آگے چل کے. مگر کیونکہ ہمارے یہاں پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں رہی, ہر گورنمنٹ آتی ہے اور اسی لیے میں یہ چارٹر آف اکانومی پہ
اتنا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جب تک ساری پارٹیاں آن دی اکنامک ایجنڈا ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو یہ کبھی اسٹیبلٹی آئے گی نہیں. ہماری پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے اس طرح سے چلیں, پی ایم ایل این آتا ہے وہ کہتا ہے جی لیپ ٹاپس دے دیں, ٹیکسیز دے دیں. مطلب دیر ہیز ٹو بی اے کمپریہنسو, اور اس روڈ میپ کو سب کو فالو کرنا چاہیے. اور ایونچولی اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب جو ہمارا انرجی کا ایشو ہے وہ اتنا بڑا ایشو ہے, اور آئی شوڈ سے آل دا گورنمنٹس کوشش سب نے کی مگر کوئی بھی اس کو ریزالو نہیں کر سکا. یہ آپ اس کو اون کریں گے کہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں آپ شامل ہیں, جو ملک کا ایک عوام سڑکوں پہ ہے, ان کے لیے بجلی کے بل, گیس کے بل باقی آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیے آپ کی جو یہ انڈسٹری ہے, جب بجلی کا بل آپ کو 68 روپیز پر یونٹ ملے گا, انڈسٹری آپ کی کہاں سے کام, کیا آپ اس کو اون کریں گے اپنی ناکامیوں کو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ بن کے؟ دیکھیں میں ایک تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ایک چیز جو مجھے نظر آئی تھی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو ایک فائر فائٹنگ کر رہی تھی ہر وقت, کیونکہ آپ ایک اتنا بڑا ایشو چھوڑ گئے تھے اس کے لیے, اور وہ ایسے موقع پہ آئی تھی کہ ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملی کسی قسم کی. ایک تو آپ آئی ایم ایف پروگرام میں تھے, دوسری آپ ایک اکنامک کرائسس میں تھے, تو ان کو کوئی اتنے شارٹ ٹرم میں کوئی حل ان کے پاس ایز سچ تھا نہیں. فیول پرائسز ور راکٹنگ. تو میں یہ دیکھیں, میں کسی گورنمنٹ کو بلیم کرنا نہیں چاہتا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اکنامک ایجنڈا ہے نا پاکستان کا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا اگین اینڈ اگین یہ چارٹر آف اکانومی کی کہنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ اکنامک ایجنڈا پاکستان کا ڈسٹرب نہ کریں. جس قسم کی بھی سیاست کریں, اکنامک ایجنڈا پاکستان کا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. دنیا میں اس سے بڑے بڑے مسئلے ملکوں نے حل کر لیے ہیں. تو ہمارا تو ایک انرجی کا مسئلہ ہے, گورنمنٹ انٹرپرائزز کا مسئلہ ہے, اتنے کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جو ہم حل نہیں کر سکتے, مگر ہمیں ول چاہیے اور کنوکشن چاہیے ان کو حل کرنے کے لیے. الیکشن ہونے چاہیے تو کیا الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے. دوسری بات کہ پیپلز پارٹی اور نون دونوں یہ سب تاثر دے رہی ہیں کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں, تو ایسی کون سی ان کے پاس خاص رہنمائی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ خصوص سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے؟ یا پیپلز پارٹی یا نون کی ایسی کون سی کارکردگی 16 مہینے کی جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکے کہ عوام کو ووٹ دیں؟ دیکھیں جی, مجھے نہیں پتا کہ ہم نے تو میرا خیال کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں, بٹ ظاہر سی بات ہے آدمی الیکشن لڑتا ہے, ایک پوری ایفرٹ کرتا ہے, تو وہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ حکومت بنائے. تو اس میں کوئی ایسی غلط بات تو نہیں ہے, مگر جہاں تک یہ اگر کوئی تاثر دے رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب الیکشن نہ لڑیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں جی ہر پارٹی کا رائٹ ہے وہ الیکشن لڑے, اور جس کا جو اور جی الیکشنز فیئر ہونے چاہیے. اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ پاکستان میں فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہوں فیئر الیکشن؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیئر الیکشنز ہوں گے اسی کو آگے لے کے آپ چل سکتے ہیں نا. اگر انفیئر الیکشنز ہوں گے تو اس کو نہ عوام مانے گی نہ پارٹیاں مانیں گی, تو فائدہ کیا ہے ایسے الیکشن کا؟ سوال یہ ہے کہ کیا اگلے انتخابات میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات کی زیر غور ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں تو اب پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہیں نا. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے, نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کریں گے. یہ تو ایک اٹس پارٹ آف پالیٹکس. تو اس وقت کہہ دینا کہ جی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی دوسری پارٹیز کے ساتھ, تو میرا خیال وہ اٹس ٹو ارلی. جی جی اب جو ہے ڈالر نیچے آ رہی ہے, جب غیر ملکی حکومت ہے تو آپ اسی طرف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. جب آپ الیکشن جیت کے آئیں گے تو آئی ایم ایف سے ڈیل ہوگی, پھر جو ہے وہ مہنگائی کی لہر آئے گی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ کو زیادہ لمبا چل رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ نگراں حکومت کو چلنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جو آپ ڈالر کو دیکھ رہے ہیں نا, یہ کوئی اکنامک ایشو نہیں ہے. یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے ڈالر یہاں سے اسمگل ہو رہے تھے افغانستان اور ایران اور آبویسلی آؤٹ سائڈ دا کنٹری, اور یہ ایکسچینج کمپنیز نے آ کے ریویل کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر آ ہی نہیں رہے. تو دا کوشچن واز کہ یہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے باہر
दुकानों के बाहर, ऑफिसेज के बाहर लोग खड़े होते थे, वो जो भी आता था डॉलर चेंज करने उसको कहते थे जी आप 5 रुपये 10 रुपये हमसे ज़्यादा ले लें। और ये इनके जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उन्होंने मुझे आके बताया कि सलीम साहब इसका आप कुछ करें, और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ उसके फ़ौरन बाद जो है कोई 20-25 मिलियन डॉलर डेली एक्सचेंज कंपनीज़ के पास आने शुरू हो गए, जो कि इंटरबैंक में जाने शुरू हो गए। ऑटोमेटिकली आपकी जो डॉलर की शॉर्टेज थी डेली बेसिस पे वो पूरी होनी शुरू हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाज़ चीज़ें कोई इकोनॉमिक एजेंडा के थ्रू नहीं होती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हैज़ टू बी कलेक्टिव। आप ये नहीं कह सकते कि जी इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, उसमें एजेंसीज़ भी इन्वॉल्व है, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसमें आईबी भी इन्वॉल्व है, उसमें हर एजेंसी इन्वॉल्व है, एंड दे हैव टू बी ऑन बोर्ड टू टेक दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन केपी से लेके कराची तक हुआ है, ये नहीं कि ये सिर्फ कराची में हो गया या पेशावर में हो गया, ये पूरे मुल्क में हुआ है। तो उसके बाद ये जाके मामला सही सर, है। ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जो है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप बड़ी मेहनत करके कोई एक फार्मूला दे के जाते हैं, और कल तला को जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, हुकूमत नून लीग की आ जाती है, और वो फिर उस चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं करते। तो इसके लिए आपने लॉन्ग टर्म क्या मुशावरत की है कि चाहे हुकूमत जिसकी भी हो, इकोनॉमी के ऊपर सब एक रहें? जी बिल्कुल, मेरा तो यही मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ है, प्रेसिडेंट जरदारी का यही मौक़िफ़ है, चेयरमैन बिलावल का यही मौक़िफ़ है। अब अगर वो नहीं करते तो देखें, वो तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। हम तो देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करती है, पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के लोगों के लिए बात करती है। तो अगर कोई पार्टी उससे नहीं एग्री करती तो दे मस्ट हैव अ वैलिड रीज़न कि भाई वाई वी डोंट एग्री टू दिस, बिकॉज दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इट इज़ नॉट कि जी ये कोई पीपल्स पार्टी से इसको फ़ायदा होगा या किसी और इंडिविजुअल को इससे फ़ायदा होगा, ये तो मुल्क का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है। तो इसमें ज़रा सोचने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि जो PML में भी लोग हैं इकोनॉमिक साइड पे, वो भी ये रियलाइज़ करते हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, चाहे वो डार साहब थे, कि ये करना ज़रूरी है। साहब ये नवाज शरीफ की आमद के मौके पे वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ इसलिए आ रहे हैं कि वो मईशत को बेहतर करेंगे, सामने वो अपना वो दौर याद दिलाते हैं। तो इसमें दूसरी तरफ PDM की जो हुकूमत थी उसके दौरान वो तासुर ये देते हैं कि जो PDM के फैसले थे हमारे ज़ाती फैसले नहीं थे। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ आए या कोई भी आए, तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप सबसे बात भी कर रहे हैं, इस पर क्या गारंटी होगी कि हम फिर IMF के चक्कर से बच सकेंगे, हम बैन अवी दबाव से बच सकेंगे और अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ला सकेंगे? देखें जी, मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान है, बट मैं समझता हूँ कि वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत होगा तो वो सबके फ़ायदे में, इस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे में भी है, डेमोक्रेसी के फ़ायदे में भी है, और हर तरीके से लोगों के फ़ायदे में भी है। तो अगर वो कुछ और सोच के आ रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे और हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है PMLN के, तो मेरा ख्याल ये उनकी सोच गलत है। और उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमें जो भी मुल्क के इंटरेस्ट में चीज़ें करनी है वो हमें करनी है, बाकी चीज़ें आर इमटीरियल एक्चुअली। सर ये बताएं, तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो आप क्या देखते हैं जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जी देखें, बात वही है, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। आपने मुल्तान में देखा कि हम मुल्तान में इलेक्शन जीते हैं, तहरीक इंसाफ भी उसमें लड़ी है, PMLN भी उसमें लड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ जीतती है तो इट्स फाइन। हाँ, देखें अगर मिलनी चाहिए, अगर और देखें इलेक्शन दुनिया से मॉनिटर होते हैं, लोग आते हैं मॉनिटर करने के लिए, EU आता है मॉनिटर करने के लिए। अगर आप इलेक्शंस को डिस्टॉर्ट करेंगे या किसी तरीके से किसी के फेवर में ले जाएंगे, मैं समझता हूँ वो इलेक्शंस विल बी 2018 के इलेक्शन को शफाफ देखते हैं।
सर उसमें भी देखें कंसर्न्स तो थे ना, पार्टियों के कंसर्न्स तो थे, कई सीटों पे कंसर्न्स थे, कई सीटों पे इलेक्शन कमीशन में पिटिशंस हुई, कई जगह रीपोलिंग हुई, कई जगह रीकाउंटिंग हुई। तो ऐसा तो नहीं था कि, मगर फिर भी आई शुड से कि एक प्रोसेस तो आगे चला, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होते रहने चाहिए और प्रोसेस चलता रहना चाहिए, और एवेंचुअली वी विल हैव फेयर इलेक्शन। न्याजी साहब, बड़ी वजाहत के साथ बताया है कि पहले तो आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए एक लॉन्ग मार्च किया गया, जिसे आज़ादी मार्च का नाम दिया गया। बेसिकली वो आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए था। फिर जब उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ तो वो भी आर्मी चीफ को हटाने का मतलब एक प्लान था, जिसमें खान साहब को शामिल थे, और उन्होंने कहा कि उनकी कैबिनेट भी शामिल थी। तो कुछ लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उसमें एक मरकजी किरदार जो है, जो कि फौज के साथ मुंसलिक थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या कहना है? सर अब मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने किया है उनको पता है। मैं अगर ये एक्विजिशन लगा दूं कि जी ये वाकई में ऐसे हुआ है, तो मैं पर्सनली तो इन चीज़ों के, बट जैसे आप रिपोर्ट करते रहें और आप आज ये बात कर रहे हैं, तो ये मैं इस पे एक्चुअली बड़ा डिफ़िकल्ट है ऐसी चीज़ पे कमेंट करना कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है, या ये एक्चुअली ऐसे था या नहीं था। ये तो जिन लोगों ने किया है उनको पता है, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ किया है उनको पता है। तो मैं इट्स डिफ़िकल्ट टू कमेंट किया। अच्छा सिंह साहब ये बताइएगा कि आप बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी, लेकिन 2007 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, गिलानी साहब ने हतुल इम्कान जितनी भी कोशिश की आवाम के लिए, उनके लिए काम किया। लेकिन मेरा सवाल आपका ताल्लुक है बिजनेस कम्युनिटी से। पाकिस्तान में कराची, फैसलाबाद और गुजरावाला के बाद इंडस्ट्री नहीं है। ये जनूबी पंजाब और इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान, यहाँ पर सर इंडस्ट्री ना लगने की वजूहात के हैं। और दूसरा सर आपके वज़ीर ख़ारजा रहे हैं पीडीएम के दौर में बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने सर अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। अफगानिस्तान को हॉट टेक है पूरी दुनिया के लिए, इसके बारे में देखिए जी, बिज़नेस का ये कहना कि जी यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, ये एक बिज़नेस कम्युनिटी का डिसीजन है। कोई भी इंडस्ट्री कहीं लगाता है तो उसकी कोई वजूहात होती हैं। अगर आपके यहाँ कॉटन पे काम हुआ है मुल्तान में, या किसी और चीज़ पे एग्रीकल्चर में काम हुआ है, तो वो आपका आपकी डायनेमिक्स है मुल्तान की, उसकी वजह से। कराची में अगर इंडस्ट्री लगी है तो वो 1920 की लगी हुई है, और सिमिलरली लाहौर में लगी है, पंजाब में लगी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस कम्युनिटी का डिसीजन है। बलूचिस्तान में इंडस्ट्री लगी, इसलिए लगी कि बलूचिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया, तो कराची का बिजनेसमैन और पंजाब का बिजनेसमैन बलूचिस्तान गया और वहाँ इंडस्ट्री लगाई। तो ये देयर हैज़ टू बी वैलिड रीज़न कि आप मुल्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते और आप फैसलाबाद में क्यों लगाते हैं। और ये एक थोड़ा आई शुड से देयर इज़ अ हिस्टोरिक बैकग्राउंड टू ऑल दिस। तो ये कोई गवर्नमेंट कैन डेवलप एरियाज़ बाय गिविंग इंसेंटिव, बाकी इन्वेस्टमेंट करना और किस टाइप की इंडस्ट्री लगाना वो बिजनेसमैन का काम। जी, बिलावल भुट्टो साहब, देखें मैं समझता हूँ कि ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे चेयरमैन हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उन्होंने काम किया, देखें आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि किस टाइम पे वो आए एज फॉरेन मिनिस्टर, किस टाइप के चैलेंजेस थे पाकिस्तान के लिए और उन्होंने वो कैसे ओवरकम किए। इंटरनेशनल चैलेंजेस बड़े सीरियस थे, IMF प्रोग्राम आपका डीरेल हो चुका था, आपको सीरियस चैलेंजेस थे हर फ्रंट पे, वो जाके उन्होंने उनको डील किया, IMF पे प्रिवेल किया, रशिया के साथ हमने और चाइना के साथ ताल्लुकात बहाल किए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे वक्त की कि जो कि पाकिस्तान को बड़े सीरियस चैलेंजेस थे और मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जितना उन्होंने किया, मैं समझता हूँ इन हिज कैपेसिटी उन्होंने काफ़ी एफर्ट की। अफगानिस्तान मैं इसमें आवाम को क्या मशवरा देंगे इस मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए? सर मुझे बेरोजगार जवाब देते हैं अफगानिस्तान वाला सर, बेरोजगारी में आवाम को क्या करना चाहिए? आप अफगानिस्तान, मैं आपको ज़रा इस पर क्लियर कर दूं कि जैसे कि मानवी वाला साहब ने बताया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
اتنے قلیل عرصے میں ہی بیکیم پاکستان بیسٹ پرفارمنگ فارن منسٹر. چاہے سیٹف کا معاملہ ہو, چاہے IMF کے ساتھ ڈیل ہو, چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو یہاں پھنسے ہوئے تھے یا چائنا میں پھنسے ہوئے تھے ان کا معاملہ ریزالو کرنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارن منسٹر نہیں گئے, تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو فارمر فارن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں وہ منسٹر آف اسٹیٹ تھی اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ تھی. وہ گئی تھی افغانستان, اور افغانستان کے فارن منسٹر پاکستان آئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز فارن منسٹر انہوں نے ان کو ریسیو کیا, ان کے ساتھ میٹنگز کیں, بائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں, اور بہت ہی اچھا ایک ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان کے فارن منسٹر کا اور افغانستان کے فارن منسٹر کا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ہمیں کوئی اسپیکولیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب افغانستان گئے ہیں. تو اب جی کا سوال کا جواب لیں گے. سر عوام بہت پریشان ہے, الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں بر وقت الیکشن ہونا چاہیے. عوام کون سا راستہ اختیار کرے کہ ان کو واقعی آنے والے وقت میں دیکھیں جی, اب ایشو یہ ہے کہ عوام اس لیے پریشان ہے کہ ہماری اکنامکس ٹھیک نہیں ہے ملک کی. دیکھیں اگر انفلیشن آج 10% ہو جائے اور چیزیں آپ کی سستی ہو جائیں, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈالر نیچے آ رہا ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. تو جس ایریا میں عوام ہٹ ہوتی ہے اس ایریا پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, چاہے وہ فوڈ انفلیشن ہو, جو میں سمجھتا ہوں از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو فار دا پیپل آف پاکستان. اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, فوڈ انفلیشن کو نیچے لانا چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو سی کہ یہ کیسے نیچے لا سکتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گئے, اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کم کریں, کیونکہ بزنس مین جو ہے اب پیسے بورو نہیں کر رہا. اب بزنس مین پیسے بورو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور بزنس نہیں بڑھے گا. تو یہ ساری چیزیں چیلنجز ہیں, بٹ میں آپ کو بتاؤں فوکس ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہی رہا ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں پہلے فوڈ انفلیشن کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ افیکٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ, اور اس کو ہمیں کسی طریقے سے اس کی پرائسز اور یہ ہمیں نیچے لانی چاہیے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک منٹ. عوام کس طرح ہیں, تو عوام کا تو کوئی پارٹی خیال نہیں کر رہی, کیا کہیں گے سر؟ کس کی لڑائی میں؟ پاور کوریڈور کی لڑائی تھی, اقتدار کی لڑائی تھی. سر اقتدار کی تو میں سمجھتا ہوں کوئی لڑائی نہیں ہے. اٹ از اے پروسیس آف الیکشنز, اور الیکشنز میں جو بھی جیتے گا وہ گورنمنٹ بنائے گا. تو اس میں تو کوئی کوریڈورز کے ساتھ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے. یہ ایک غلط پرسیپشن ہے کہ جی کبھی اس پارٹی کے ساتھ بننی ہو گئی, کبھی اس پارٹی کے ساتھ. میرا خیال یہ دس از اے رانگ پرسیپشن, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاور کوریڈورز میں کوئی لڑائی نہیں. سر اس وقت جو مافیا کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ پیچھے ایک غائبانہ ڈنڈا ہے جس کی وجہ سے ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے, سب کچھ نیچے آ رہا ہے. تو بزنس کمیونٹی کے اس حوالے سے تحفظات نہیں ہے کہ اگر کب تک ڈنڈے کے زور کے اوپر ہمیں روکا جائے گا, کوئی پالیسی بنائی جائے. دیکھیں میں نے اگین آپ کو کہا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ پالیسی کے تھرو ٹھیک نہیں ہوتی, وہ ایڈمنسٹریٹیولی ٹھیک ہوں گی. اور ڈنڈا ڈز ناٹ مین کہ کوئی غائبانہ ہے, بڑا کلیئر ہے کہ جی آل پارٹیز مسٹ بی آن بورڈ. اسمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے, یہ کس کو نہیں پتہ. تو اگر ساری پارٹیز آن بورڈ نہیں ہوں گی, کوئی غائبانہ نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ غلط بات. اٹ از آل پارٹیز آر آن بورڈ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ایجنسیز ہوں, سب آر آن بورڈ ٹو اسٹاپ دس مینس ان پاکستان. اور یہ ایک کنٹینیوئنگ ایفرٹ رہے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں, بیکاز یہ جب تک ایڈمنسٹریٹولی آپ چیزیں کنٹرول نہیں کریں گے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی.